اسلام تلوار کے زور پہ پھیلا تھا. یہ وہ جملہ ہے جو آپ لوگوں نے سنا ہوگا بہت دفعہ, اور یہ وہ جملہ ہے جس نے ہانٹ کیا تھا 100 سال پہلے کے مسلمانوں کو اور پچھلی جنریشنز کو. میرا نام محمد احمد ظفر ہے, اور آج کے بک ریویو سیریز کے اندر ہم نے دا پریچنگ آف اسلام کو ہم نے ڈسکس کرنا ہے. اے ریمارکیبل بک ریٹن بائی ناٹ اے مسلم رادر اے کرسچن. ایک برٹش آتھر تھے جن کا نام ہے تھامس والٹر آرنلڈ, اور انہوں نے یہ بک لکھی تھی 1896 کے اندر. 1896 کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اس دور میں یہ بک لکھی تھی جب برٹش امپائر تھا وہ اپنے فل مائٹ کے اوپر تھا, اورینٹلزم کا دور تھا. اورینٹلزم کسے کہتے ہیں؟ اورینٹلزم ہے کہ جب ویسٹرن دنیا نے ایسٹرن دنیا کو پڑھا, سمجھا اور اس کو اپنے کلچر کے اندر ڈپکٹ کرنا شروع کیا ان بکس, پلیز, سانگس اور ڈفرینٹ چیزوں کے اندر, اور جس کے اندر انہوں نے بیسکلی یہ شو کیا کہ کس طرح سے ایسٹرن ورلڈ جو ہے نا وہ انفیریئر ہے ہم سے, کس طرح ہم سے کم تر ہے. اور اس کے اندر ان کا خاص ٹارگٹ جو تھا دیٹ واز اسلام آلسو. تو اس بک کے ذریعے ہم ایک ٹاپک ایسا انڈرسٹینڈ کریں گے جو کہ انفارچونیٹلی ہم مسلمز نے بھی اس ٹاپک کو صحیح طرح سے نہ پڑھا نہ انڈرسٹینڈ کیا. اسلام آخر پوری دنیا میں کیسے پھیلا؟ یہ ایک ایسا ٹاپک ہے جو میرے اپنے بہت سارے کویسچنز ہیں, ان کا آنسر صرف ایک بک کے اندر مجھے مل جاتا ہے, جبکہ بہت سارے ایسے ٹاپکس ہوتے ہیں جن کے لیے یو ہیو ٹو گو تھرو ملٹیپل بکس اینڈ دے آر آل ریفرنسز بکس. لیکن یہ ایک ایسی بک ہے, اور آئی ایم سرپرائزڈ اینڈ آئی ایم امیزڈ کہ کس طرح سے اس دور کے اندر لیکن کتنا فیئرلی لکھا گیا ہے. اس بک کو پڑھنے کے بعد یو بینگ اے مسلم یو آر سیٹسفائیڈ اینڈ ہیپی ٹو نو کہ انہوں نے جس طرح سے اسلام کا دفاع کیا ہے, آلدو ہی از ناٹ اے مسلم, یہ کرسچن ہے, اور انہوں نے بہت ساری جگہوں کے اوپر اپنے کرسچن اسپریڈ کو بھی ساتھ ساتھ مینشن کرتے جا رہے ہیں. آتھر کون ہے؟ تھامس آرنلڈ جو ہیں, ہی واز اے پروفیسر جنہوں نے فلاسفی کے سبجیکٹ کے اوپر اور اسلام کے اوپر انہوں نے کچھ بکس بھی لکھی ہوئی ہیں. اور یہ وہ ہیں جب یہ یہاں پر برٹش انڈیا ہوا کرتا تھا تو سر سید احمد خان, مولانا شبلی نعمانی, یہ وہ لوگ ہیں جو ان کے بہت کلوز تھے. علامہ اقبال جو ہیں جب وہ ایز اے اسٹوڈنٹ تھے ان 1898 ایم اے فلاسفی کے اسٹوڈنٹ تھے, تو تھامس آرنلڈ جو تھے ہی واز ہز ٹیچر. اور ان فیکٹ 1904 کے اندر یہ چلے گئے تھے, واپس انگلینڈ چلے گئے تھے, اور اقبال کا ان سے اتنا گہرا تعلق تھا کہ اقبال کو جو پورا ٹرینٹی کالج کا اور جو یورپ کی راہ دکھائی تھی اور جو ان کے لیے پڑھنا آسان کیا تھا وہ انہوں نے ہی کیا تھا. یہاں تک کہ جب 1930 کے اندر ان کی ڈیتھ ہوتی ہے تو اقبال کے بارے میں آتا ہے کہ اقبال ان کی یاد میں روئے بھی تھے. اب ہم آتے ہیں آتھر اور ان کی بک کی طرف, اور اس زمانے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ جب یہ بک لکھی گئی تھی تو اس وقت آف کورس دیر واز نو پاکستان, لیکن دیور ادر کنٹریز آلسو جو کہ اب مسلم کنٹریز بہت زیادہ مائٹ اور ان کا نام ہوگا, لیکن دے ڈڈ ناٹ ایگزسٹ ایٹ دیٹ ٹائم. ایران اس طرح کا نہیں تھا جس طرح اب ایگزسٹ کرتا ہے. دیر واز نو سعودی عربیہ, دیر واز نو یو اے ای, دیر واز نو ٹرکی. مڈل ایسٹ جو تھا وہ اس طرح ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. رادر مسلمز ہیڈ این آٹومن امپائر, خلافت عثمانیہ کا دور تھا, اور یہ بھی وہ دور تھا کہ جب مسلمانوں کی خلافت تو بہت ویک تھی لیکن خلیفہ بہت اسٹرانگ خلیفہ تھا, سلطان عبدالحمید. اور مسلم دنیا جیسے جیسے کالونائز ہو رہی تھی, ایٹ دا سیم ٹائم مسلمز ہو ور انڈر اے کائنڈ آف اے سلیوری آف دا ویسٹرن ورلڈ, وہ بہت زیادہ ہوپ کے ساتھ دیکھ رہے تھے آٹومن امپائر کو اور خلافت کو. یہ وہ وقت بھی ہے جب اسرائیل بھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اور یہ وہ وقت بھی ہے جب زائنزم بھی دنیا میں ایگزسٹ نہیں کرتا تھا, اور اسرائیل نام کا ملک کیا اس کا کوئی خواب بھی ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. وہ ہوگا اگلے سال میں 1897 کے اندر. اس بک کو انہوں نے ملٹیپل چیپٹرز میں ایز ایکسپیکٹڈ انہوں نے ایڈریس کیا ہے, اینڈ ایز ایکسپیکٹڈ انہوں نے سٹارٹ لیا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں, اور اس کے اندر ایک بہت اچھے طریقے سے خود کویشچن کیا ہے آتھر نے کہ کس طرح سے آخر اسلام جو ہے وہ اتنے واسٹ لینڈز تک پھیلا, اور اس کی جرنی کو کیسے ہم لوگ ٹریس بیک کر سکتے ہیں. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایز اے پریچر انہوں نے وہاں سے ان کو سٹارٹ کیا, مسلمانوں کے خلافت راشدہ کے دور کو انہوں نے ٹچ کیا اور ایکسپلین کیا, اور پھر اس کے بعد جہاں پہ مسلمانوں کی سلطنت پھیلی تھی جس کے اندر ہم آرام سے اس کو انڈرسٹینڈ کر دیتے ہیں کہ بنو امیہ کا دور تھا, بنو عباس کا دور تھا. بہت سارے ہمارے مسلم تھنکرز اور جو دین پڑھانے والے لوگ بھی ہیں, آئی ایم شیور کہ یہ بک جو ہوگی ان سب کو بینیفٹ کرے گی, بیکاز اس بک نے
وہ ایریاز ٹچ کیے ہیں اور اس زمانے کے اندر کی ریسرچ کی ہے کہ آئی ایم ریئلی امیزڈ کہ انہوں نے کس طریقے سے اتنے بڑے ٹاپک کو اس طرح سے اس کو کمپائل کیا ہے. اس بک کے جو آپ کو ٹائٹل نظر آ رہا ہے میرے ہاتھ میں, یہ بک جو ہے یہ ایکچولی اپنی اوریجنل فارم کے اندر نہیں ہے میرے پاس. ایک انیشیٹو ہے فارگاٹن بکس کے نام کا. سو یو کین گو آن دی انٹرنیٹ, یو ول فائنڈ ملٹیپل بکس جو ود دا پیسج آف ٹائم بھول گئی تھیں, لائبریری سے گم ہو گئی تھیں, بک شیلف سے ہٹ گئی تھیں, تو انہوں نے ان کو ریوائیو کیا ہے. تو دس از ون آف دوز سچ بکس. اگر میں آپ کو اس کا اندر سے اوپن کر کے دکھاؤں نا تو یو ول فائنڈ کہ یہ بک جو ہے یہ ایک پرانے زمانے کا جو ٹائپ رائٹر ہوتا تھا نا اس کی فوٹو کاپی جس طرح کی ہوئی ہے, یہ اس طرح آپ کو فیل ہوگا. اور اس بک کے اندر ملٹیپل جگہوں پہ آپ کو سٹیمپس نظر آئیں گی کہ لائبریری آف یونیورسٹی آف کیلیفورنیا کی. تو اس بک کو ریپروڈیوس کیا گیا اس بک کو. ہسٹوریکلی اس بک کا ایک اور ایڈیشن بھی آیا تھا, لیکن واٹ آئی ایم ریفرنگ ٹو از دا فرسٹ ایڈیشن جو 1896 کے اندر تھا. اور وائی آئی لائک دس ایڈیشن اے لاٹ, بیکاز اس میں اس زمانے کے اعتبار سے نا بہت ساری چیزیں ایسی مینشن کی گئی ہیں جو کہ بیونڈ دا ٹاپک آپ بڑے امیز ہوتے ہیں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہوئے, اور ان کی جو اپروچ اور مینٹل اسٹیٹ تھا لوگوں کا اس کو بھی امیز ہوتے ہیں آپ. فار ایگزامپل افریقہ کے اندر ایبیسینیا نام کا کنٹری آپ کو نظر آئے گا میپس کے اندر. ساؤتھ افریقہ آپ کو نظر نہیں آئے گا, آپ کو کیپ کالونی نام کی کنٹری نظر آئے گی وہاں پہ. جو عربین پیننسولا ہے اس پہ عربیہ لے کر کے لکھا ہوا نظر آئے گا, اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. اس بک کے اندر انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے بعد جو بنو امیہ کا دور تھا اینڈ دا ٹائم آف دا عباسڈس, اس کے بعد انہوں نے مینشن کیا ہے کہ کس طرح دوسرے نیشن جو تھے وہ اسلام میں انٹر ہوئے, اور جہاں پر انہوں نے ایکیڈیمک گیپس تھے اس کو بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا, اور اس کے ایک بہت اچھا گیسٹ بھی پیش کیا اس کے اوپر. ہاؤ دا ٹرکس کیم انٹو اسلام, وہ کیسے مسلمان بنے تھے اور ان کے علاقے تک کیسے اسلام کی تعلیمات پہنچی تھیں. انڈیا کے اندر اسلام کیسے پہنچا تھا. افریقہ تو وہ ہے جس کے بارے میں میرے خیال میں سب سے کم ہمیں پتہ ہوگا. افریقہ کے اندر اسلام کیسے پہنچا, حالانکہ 7/11 کے اندر مسلمان اسپین پہنچ چکے تھے, لیکن اس سے نیچے کا جو نارتھ افریقہ اور اس کے بعد سہارا اور نیچے جو ہے افریقہ, اس کو کیسے اسلام نے فتح کیا, اسلام کی روشنی وہاں تک کیسے پہنچی. یورپ کے اندر اسلام کیسے پہنچا, اور یورپ کو اسلام کے بارے میں پتہ ہی کیسے لگا, اور کیا رول تھا کروسیڈز کا, کہ کس طرح سے جب کروسیڈرز آئے تھے تو وہ یہاں سے جو سیکھ کے گئے تھے نا وہ چیزیں انہوں نے وہاں جا کے امپلیمنٹ کی, جس میں نمبر 1 یونیورسٹیز کا کانسیپٹ تھا, اسکالرشپس کا کانسیپٹ تھا اس کے اندر, کوزینز کا جس طرح سے کیا جاتا ہے اور ڈریس اپ ہوتا تھا وہ چیزیں تھیں. یورپ تک کیسے اسلام پہنچا تھا, چائنا تک اسلام کیسے پہنچا, اور آپ سرپرائز ہوں گے یہ سب چیزیں پڑھ کے کہ ہمیں جو چیزوں کے بارے میں فیلنگ آتی ہے کہ نہیں یہ تو شاید صرف اور صرف بہت تھوڑا سا اسلام پہنچا ہوگا, کتنا ڈیپ کیا تھا. ان بٹوین آتھر بینگ اے کرسچن انہوں نے اس بارے میں ضرور مینشن کیا ہے کہ کہاں کہاں کرسچن پریزنس ہوا کرتی تھی, اینڈ دے لاسٹ گراؤنڈ ٹو دا ایکسپینڈنگ اسلامک فیتھ, کیسے کیسے اسلام آگے بڑھا اور کرسچن جو ویلیوز یا جو فیتھ تھا نا وہ کیسے اس کا مقابلہ اس سینس میں نہیں کر سکا. تو آپ کو خود پڑھ کے بھی اس بارے میں بہت خوشی ہوگی کہ شاید ہی کوئی موقع ہوگا جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کہیں پر تلوار کی زور کے اوپر اسلام کو پھیلانے کی کوشش کی گئی ہوگی. اور جب ٹورڈز اینڈ ہم آتے ہیں بک کے تو ملے کیسے مسلمان ہوا تھا, جہاں پہ ملیشیا بھی ہے, انڈونیشیا بھی ہے, اور جہاں پہ برونائی اور یہ کنٹریز ہیں, مالدیوز ہیں, یہ کیسے مسلمان ہوئے تھے. اسلام کی روشنی پوری دنیا میں کیسے پھیلی, اس سارے گلوب کو کور کرنے کے بعد ایک بہت خوبصورت پوائنٹ کی طرف بھی آتے ہیں کہ اسلام کے اندر اس طرح سے کوئی ایک یونیفارم ایک مشنری مقاصد نہیں تھے. اور مجھے یہ لفظ بھی مشنری بہت اچھا لگا اس بک کے اندر پڑھ کے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ ایک مشن کے ساتھ ہے, وہ ایک گروپ جو ایک مشن کے اوپر لگے ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی پوری زندگی اس پہ لگا دی. اسلام کے اندر کچھ سینٹرلائز مشنری حکومت نہیں رہی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا سیٹ تھی, اس کا مرکز یہ تھا جس طرح کیتھولکس کے اندر ہے اور وہاں سے اسلام پھیلا, بلکہ یہ بہت سارے انڈیویجولز اور بہت سارے ان نون نیمز ایکسپلور کرنے کا موقع ملے گا آپ کو, اور آپ جان سکیں گے کہ کس طرح سے یہ نور جو ہے پوری دنیا میں پھیلا. آپ بہت سارے پزلز اس کو ان لاک کریں گے, جس کے لیے آئی ہیلی ریکمینڈ دس بک. بہت سارے ٹیچرز کے لیے, بہت سارے اسلام کے پریچرز کے لیے بھی یہ بک بالکل ایک نیا کانٹینٹ پرووائڈ کرے گی. اینڈ اگین
ود دا سرپرائز کہ یہ بات ہو رہی ہے 1896 کی. وداؤٹ دی اویلیبلٹی آف انٹرنیٹ اور چیٹ جی پی ٹی جیسے ٹولز، ایک بک جس کی بہت زبردست ریسرچ ہوئی ہوئی ہے اور اس کے اندر بہت اچھی طرح سے گیپس فل کیے گئے ہیں. اور اس بک کی کنکلوژن کے اوپر جا کے میری طرح یقیناً آپ کے اندر بھی ایک فیلنگ آئے گی کہ اب اسی پریچنگ آف اسلام کو کس طرح سے آگے لے کے میں نے اور آپ نے چلنا ہے. جو بکس ہم ریویو کرتے ہیں وہ تقریباً ساری ہمارے مائل کی لائبریری کے اندر بھی اویلیبل ہوتی ہیں فار آل آف یو ٹو ٹیک ہیلپ فرام. اگر آپ میں سے کسی نے اس بک کو پڑھا ہوا تھا پہلے، یا اس کا جو سیکنڈ ایڈیشن کسی نے پڑھا ہوا ہے، تو ضرور کمنٹ کے اندر مینشن کریں. مائل کے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اور کون سی بک آپ ریویو کروانا چاہیں گے وہ بھی ضرور آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں مینشن کرنا.